بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں نکاح فرمایا اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولیمہ فرمایا اس کا ذرا آپ حال دیکھیے۔ میرے محترم سامعین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں نکاح کیا اور وہیں رخصتی ہوئی اور وہیں ولیمہ ہوا۔ نہ بکری ذبح فرمائی، نہ قورمہ پکا اور نہ کسی طرح کا اہتمام ہوا، بلکہ دسترخوان بچھا دیے گئے، ان پر کچھ گھی، کچھ کھجوریں، کچھ پنیر کے ٹکڑے ڈال دیے گئے۔ حاضرین نے اس میں سے خوب جی بھر کر محبت اور الفت سے کھایا۔ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا واقعہ ہے۔ میرے محترم سامعین، اس سادہ سے ولیمہ کے نظام سے ہمارے لیے کیا سبق ہے، یہ ذرا اب ہم نے دیکھنا ہے۔ میرے محترم سامعین، ہم لوگ بھی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک پر چلنے کا پختہ ارادہ کر لیں تو کسی طرح کی کوئی رسم اختیار نہ کرنی پڑے۔ سادگی کے ساتھ ایک مرد و عورت کا رشتہ شرعی ایجاب و قبول کے ذریعے جوڑ دینا کافی ہو جائے گا۔ اتنے سے کام میں کوئی مصیبت اور کوئی بکھیڑا نہیں۔ جو پابندیاں خود اپنے سر لگائی ہیں، ان کی وجہ سے ہم مصیبتوں میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ منگنی کی رسموں سے شادی کے دن اور اس کے بعد کھانے پلانے آنے جانے کی رسموں تک ہمارے ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں اور سینکڑوں کام ہم ناجائز کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، سنت میں اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی عزت رکھی ہے، راحت رکھی ہے اور سکون رکھا ہے، لیکن ہم نے سنت کو اپنانا نہیں ہے۔ ہم نے تو صرف برادری میں اپنا نام و نمود بنانا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کیا یہ لوگ ہمیں آخرت میں بھی معاف کروائیں گے، قبر میں بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، پل صراط پر بھی یہ برادری ہمارے ساتھ ہوگی، اعمال نامے کیا ہمیں دائیں ہاتھ میں دلوانے میں بھی ہماری برادری کا کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ میرے محترم سامعین، یہ سارے شیطانی چکر ہیں۔ آئیے تہیہ کریں کہ ہمارے زندگی کے ہر کام میں، ہماری ہر حرکت میں، ہمارے ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ وہ مقدم ہوگی۔ انشاءاللہ جس نے بھی برادریوں کی پرواہ نہیں کی، فقط حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور اللہ کے حکم کی پرواہ کی، تو اللہ نے بھی اس کی پرواہ کی۔ اللہ اسے دنیا میں بھی عزتوں سے نوازیں گے، راحت اور سکون سے نوازیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ اسے عزتوں، راحتوں اور سکون سے نوازیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔